حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور دوسرا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران۔ حضرت بی بی فاطمہ بولیں، رب ذوالجلال کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا کہ تم ایسے ایسے پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اس طرح میرا جسم تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک چادر پھینکی اور فرمایا، تم اس سے سر ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک بیماری کی تکلیف، دوسری بھوک کی تکلیف۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اشک بار ہو گئے اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کعبہ کی قسم، میرا رب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلا دے، مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے پوچھا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی پاس بیٹھے تھے کہ جبریل کہنے لگے کہ یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ کی زیارت کی اجازت لی ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ فرشتہ حاضر ہو گیا اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو کائنات کے خزانے اور کنجیاں آپ کو دے دی جائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئیں اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ملیں گی، اور اس سے آپ کے ذخیرہ آخرت میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوگی، یا پھر اسے قیامت کے دن کے لیے ہی جمع کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے لیے ہی جمع ہو جائے تو بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو اینٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تعالیٰ، یہ تیرا بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، تمہیں پتہ نہیں، جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں تو اس سے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اثناء سفر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے
جو کمبل لپیٹے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے جگا کر فرمایا، اے سونے والے اٹھ اور اللہ کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا، تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر اے میرے دوست سو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں فقر کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں، اور آپ کو اے مسکین کہہ کر بلایا جانا سب ناموں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا الہی، مخلوق میں تیرے دوست کون سے ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقیر اور فقیر۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو فقر کو آتا دیکھے تو خوش آمدید کہنا، اے نیکوں کے لباس۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ساحل دریا سے گزر ہوا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا مگر کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ پھر انہی نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس نے شیطان کا نام لے کر جال پھینکا۔ جب جال کھینچا تو وہ مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلا۔ اللہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے عالم الغیب، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو ان دو شخصوں کا مقام آخرت دکھلاؤ۔ جب انہوں نے پہلے شخص کا اللہ تعالیٰ کے حضور عزت و وقار اور دوسرے شخص کی بے حرمتی دیکھی تو بے ساختہ کہہ اٹھے، الہ العالمین، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ بعض کتب سابقہ میں مرقوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء علیہ السلام پر وحی کی کہ میری دشمنی سے ڈرو۔ اگر میں نے تجھے دشمن بنا لیا تو میری آنکھ سے گر جائے گا اور میں تجھ پر مال و دولت کی بارش کر دوں گا۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قدری کی موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے شکستہ دلوں کے یہاں تلاش کرنا۔ آپ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ سچے فقراء ہیں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو فرماتے سنا کہ کسی نے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کہ محتاجی قریب ہے کہ کفر بن جائے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کسی چیز کی آفت اور اس کی ضد اسی چیز کی فضیلت اور اس کی قدر کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جو چیز فی نفس ہی افضل و بہتر ہے، اس کی ضد اور آفت اسی قدر ناقص درجے کی ہوتی ہے۔ مثلا ایمان اشرف ترین خصلت ہے، اس لیے اس کی ضد کفر ہے۔ لہذا جب فقر پر کفر کا خطرہ قرار پایا تو معلوم ہوا کہ فقر اشرف ترین خصلت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمام لوگوں کی نیکیوں جتنی ہوں؟ عرض کیا، ہاں میں چاہتا ہوں۔ حکم ہوا، مریض کی عیادت کیا کرو، فقراء کے کپڑوں سے جوئیں نکالا کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہر ماہ میں 7 دن مقرر کیے جن میں فقراء کے ہاں چکر لگاتے اور ان کے کپڑوں سے جوئیں اور مریضوں کی عیادت کرتے۔